رات کا وقت تھا جب آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور چاروں طرف گہری خاموشی تھی۔ شاہد ایک پرانے ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ہوا تھا جو برسوں سے بند تھا۔ یہ اسٹیشن شہر سے بہت دور ویران علاقے میں واقع تھا۔ شاہد کو آج ایک خاص ٹرین پکڑنی تھی جس کے بارے میں بہت سے لوگ عجیب و غریب کہانیاں سناتے تھے۔ خوفناک بھوت ٹرین۔ شاہد نے ان کہانیوں پر کبھی یقین نہیں کیا تھا، لیکن آج اسے خود دیکھنے کا موقع ملا۔ جیسے ہی گھڑی نے رات کے 12 بجائے، دور سے ایک تیز شور سنائی دیا۔ دھند میں لپٹی ہوئی ایک پرانی ٹرین آہستہ آہستہ پلیٹ فارم کی طرف بڑھنے لگی۔ ٹرین کا ہر ڈبہ بہت ہی پرانی حالت میں تھا اور اس پر جالے اور زنگ دکھائی دے رہا تھا۔ شاہد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ ذرا بھی نہیں ڈرا اور ٹرین میں چڑھ گیا۔ ٹین کی چھت اور لکڑی کے بینچز والی اس ٹرین کے اندر عجیب سی سردی تھی، جیسے کہ اس ٹرین میں زندگی بہت پہلے ختم ہو چکی ہو۔ جیسے ہی ٹرین چلنے لگی، عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ شاہد نے دیکھا کہ اس ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافر بہت پرانے دور کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھیں بے جان دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں بہت ہی وحشت تھی۔ اچانک ایک بوڑھی عورت جو کہ شاہد کے قریب بیٹھی تھی، دھیرے سے اس کی طرف مڑی اور اس کے کان میں کہنے لگی، یہ ٹرین ہمیشہ اپنی منزل پر پہنچنے والوں کو واپس نہیں لاتی۔ شاہد کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن ابھی تو اس کے ساتھ آگے جو ہونا تھا وہ تو اسے معلوم ہی نہ تھا۔ ٹرین کی رفتار جیسے جیسے بڑھتی گئی، مسافر آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے اور ان کی جگہ سائے لینے لگے۔ مسافروں کے سائے زور زور سے ہنسنے لگے۔ شاہد کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے سائے اسے اپنی اور کھینچ رہے ہوں۔ جیسے ہی ٹرین ایک سرنگ میں داخل ہوئی، اندھیرا گہرا ہو گیا۔ شاہد کو اب کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے بالکل قریب کھڑا ہے۔ ٹرین میں اچانک سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی اور شاہد کو ایسا لگا جیسے کوئی دوسری مخلوق اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ شاہد نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک ڈھانچہ نما بھوت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس بھوت کی آنکھوں سے لال رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لمبے اور نوکیلے تھے۔ اس کا جسم ہوا میں تیر رہا تھا۔ شاہد بہت ڈر گیا اور ڈر کی وجہ سے شاہد نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ ٹرین میں نہیں ہے، بلکہ ایک ویران سے علاقے میں کھڑا ہوا ہے۔ ٹرین تو غائب ہو چکی ہے اور اس کے آس پاس صرف دھند ہی دھند ہے۔ شاہد کو اب یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اس نے خوفناک بھوت ٹرین کا سامنا کیا تھا اور وہ خوش قسمتی سے بچ گیا تھا، لیکن وہ یہ بات جان چکا تھا کہ یہ ٹرین ہمیشہ ہر کسی کو بچ نکلنے کا موقع نہیں دیتی۔ ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دو، ورنہ اس بھوت ٹرین کا سامنا آپ سے بھی ہو سکتا ہے۔